تجارت احکام تجارت. آج ایک یونیکنیس ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ افراد تو ہیں لیکن یہ افراد بیسیکلی تاجر نہیں ہیں، یہ پروفیشنلز ہیں. بات جو فائننس کی ہوتی ہے، کاروبار تجارت کی ہوتی ہے، لین دین کی ہوتی ہے، تو اس طبقے کے ذہنوں میں تجارت کے لوگوں سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. جو بھی آج کل لین دین کرتے ہیں تو زیادہ تر اس کے لیے ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کے مینز یوز کرتے ہیں. اس طرح کی اپلیکیشنز یوز کرتے ہوئے اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ جو جدید صورتحال چل رہی ہے، لوگ پلاسٹک منی پہ آ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ خریداری جب کر رہے ہیں، جو تھرڈ پارٹی ہے جہاں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کو مشروط یعنی کنڈیشنل سہولیات دیتی ہے تو پھر معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا. پرائز بانڈ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو سودی ہی نظام میں ہوتی ہے، تو کیا یہ پرائز بانڈ رکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس میں فرمائیں. کیا گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کو تنخواہ نہیں دیتی؟ کیا گورنمنٹ سڑکیں نہیں بناتی؟ کیا گورنمنٹ جو سرکاری ملازمین ان کو سیلری نہیں دیتی؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ جائے گا وہ سود پہ لگے گا؟ اگر وہ سود میں خرچ کرتی ہے تو مجرم ہے. میرے پاس آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میرے $20 لاکھ فارسٹ اینڈ کمپنیوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اس کا میرا $1 بھی نہیں تھا لیکن میں اس فرد کو نہیں بھولتا. میں کتاب لوگوں کو بتائیے گا یہ دنیا کتنی جو ہے نا وہ خطرناک ہے. خاص طور پہ فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں جو ادارے، بوگس ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا ایسی اسکیم لے کر آتے ہیں جس میں سامنے والے کے 2-4 لاکھ روپے ڈوبتے ہیں. 2-4 لاکھ والا بولتا ہے کہ میں کیس کرنے جاؤں گا تو میرے تو اس سے زیادہ خرچ ہو جائیں گے. وہ جا ہی نہیں رہا ہوتا، جو بیٹھ ہی جاتا بیچارہ، بیٹھ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر له العالی. اور جیسا کہ پچھلے ہفتے جو آپ نے ہمارا پروگرام احکام تجارت دیکھا تھا، اسی کی یہ سمجھے تسلسل ہے اور اگلی قسط اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پینل ہمارے ساتھ وہی ہے، ہمارے ساتھ فرقان صاحب ہیں، عمیر صاحب ہیں، اور ادھر ہمارے کامران صاحب ہیں اور اماد گھانچی بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے سوالات ہوں گے پچھلے سلسلے کی طریقے سے، اور انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی. جو ان کو اشکالات ہوں گے وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے اور مفتی صاحب جوابات دیں گے. تو میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، آپ جھلکیاں بھی دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ نئے سوالات کی طرف ہم بڑھیں گے. تو پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بالکل مخیل نہیں ہوں گا بیچ میں، اور بڑھیں گے ہم سوالات کی طرف. انشاءاللہ آخر تک دیکھنے کی نیت رکھی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، دلچسپی بھی ہوگی. اللہ نے چاہا تو بڑے اچھی باتیں اور علم دین کا خزانہ آج بھی حاصل ہونے کی میں امید کرتا ہوں. عمیر بھائی کی طرف سے بڑھیں گے، اور عمیر بھائی پہلا سوال آپ کا شامل سلسلہ کر رہے ہیں، کیا پوچھیں گے آج کے سلسلے میں؟ مفتی صاحب، یہ ٹیکسیشن کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. انکم ٹیکس ہے، سیلری پہ بھی لگتا ہے، بزنس پہ بھی لگتا ہے، اور ایک طرف سیلز ٹیکس لگتا ہے پروڈکٹس کے اوپر. تو اسلام میں، اسلامک اکانومی میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ پہلے کے دور میں جب اسلامک سسٹم تھا تو یہ اپلیکیبل تھا تو کس موڈ میں تھا؟ سیکنڈلی جب کہ دیکھیں تو یہ آپ ایکسپینس پہ لگتا ہے، یعنی آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ کی انکم ہوتی ہے تو اس پہ بھی انکم ٹیکس لگتا ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے آپ کے ایسیٹس پہ لگتا ہے جو کہ آپ کی سیونگز ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ پہلے بتائیں، فرقان بھائی تو نہیں کہتے سوال کرنے کا؟ نہیں، وہ ظاہر آپ خود بھی متاثر ہے میری طرح، ٹیکس سے تو بندہ متاثر ہے. ایک عام آدمی صابن خریدتا ہے، وہ بھی 17% جو جی ایس ٹی دیتا ہے. ایسا ہی ہے. فرقان بھائی کا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں آپ تو ان کی طرف جو نا وہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو ٹیکس کی وجہ سے سر سیلری کلاس ہم ہیں تو ہمیں بھی ایک دکھ ہوتا ہے. سیلری کلاس جو نا زیادہ ٹیکس دیتا ہے. ایسا ہی بزنس مینوں کے پاس ایسے کھانچے موجود ہیں ایسے ہی کہ وہ تو بچا لیتے ہیں آرام سے، سیلری والا بچا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، یعنی میں سیلری پرسن ہوں، ٹھیک ہے، تو میری سیلری سے بھی ٹیکس کٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور
اس کے علاوہ سیلری کے علاوہ جو ٹیکس ہے وہ تو اس کی تو پوچھے نہیں نا آپ. پیٹرول خریدیں تو ٹیکس, صابن خریدیں تو ٹیکس, کھانا کھائیں تو ٹیکس. کل میں نے جو ہے نا وہ یہاں فیضان مدینہ کے باہر ایک کینٹین ہے جی اس کے مالک کو میں نے میسیج بھیجا, میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, 80 روپے کی چائے کر دی آپ نے, 12 روپے ٹیکس اس پہ شامل کر دیا, ٹھیک ہے. تو کہنے لگے اب کیا کریں, مہنگائی ہو گئی ہے, صحیح. ٹھیک ہے. تو چائے پہ 12 روپے کا ٹیکس جا رہا ہے ہمارا. اللہ. اب وہ تھوڑی اسٹینڈرڈ کی کینٹین ہے, وہ بل بناتی ہے تو اس پہ ٹیکس جاتا ہے. آپ ڈھابے سے خریدیں گے ٹیکس نہیں وہاں پہ, صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہاں ڈھابا چونکہ یہاں ہوگا لیکن وہ ذرا چائے مجھے وہاں کی اچھی لگتی ہے, تو میں نے تو ارادہ کیا کہ میں نہیں پیوں گا بھائی اتنی مہنگی چائے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم سبھی ٹیکس ہم پلا دیں گے آپ کو چائے. نہیں وہ ایسا تھوڑی ہے, تو ویسے بات عرض کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ساری زندگی آپ سے چائے پیتے رہے تو کبھی پلا بھی دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبھی متاثر ہیں, جی ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ فرقان بھائی نے دیا ہو آپ کو. تو دیکھیے ریاست جو ہے وہ کس طرح چلتی ہے, بیسیکلی تو سوال یہ ہے جو آپ نے پوچھا نا کب سے تھا, کیسے تھا, کیوں کر تھا. خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ٹیکس نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اور اس زمانے میں جو ریاست کے خرچے ہیں وہ بھی کم تھے. مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں ان کی کوئی سیلری ہو, ٹھیک ہے. ہاں فقراء کو, غربا کو مطلب کہ ریاست سپورٹ کرتی تھی, کھانا پینا ان کو دیتی تھی. ایک حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کھڑے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ نہ ہو کہ وہ لوگ کفر کی طرف لوٹ جائیں. مطلب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا ریاست ان کی کفالت کرتی تھی, ٹھیک ہے. کھانا پینا, ضروریات زندگی. بیت المال قائم تھا. بیت المال کی آمدنی کے ذرائع تھے, یعنی جو یہ دور ہے اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ ریاست لیا کرتی تھی, ریاست مدینہ زکوٰۃ لیتی تھی. قرآن پاک نے عاملین کا تذکرہ کیا ہے, یہ عاملین جا کے وصول کیا کرتے تھے, لا کے جمع کراتے تھے اور وہ خرچ ہوتی تھی. اس کے بعد پھر بادشاہت کا دور آ گیا, یعنی خلافت جاتی رہی اور شخصی بادشاہت کا دور آ گیا. بنو امیہ کا دور رہا, بنو عباس کا دور رہا, ریاست بھی پھیل گئی. اور پھر بادشاہت میں تو پھر بیت المال تو مان پڑ جاتا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ بیت المال نہیں ہوگا, اس دور میں بھی, بادشاہت کے دور میں بھی بیت المال تو لا محالہ ہوگا, لیکن پھر ذاتی جو چیزیں وہ زیادہ تھیں. یہ دوسرا دور تھا, مطلب پہلا دور تھا خلافت, دوسرا دور ہے بادشاہت, بنو امیہ, بنو عباس. اس کے بعد ایک تیسرا دور آتا ہے, وہ ہے ملوکیت. یعنی پہلے یہ تھا کہ جناب مصر سے لے کر اور بغداد تک ایک ہی ریاست ہے, ٹھیک ہے. پھر ملوکیت آ گئی کہ جناب جو رشین کنٹریز ہیں وہاں ایک الگ مسلمانوں کی حکومت ہے, ترکوں میں ایک الگ مسلمانوں کی حکومت ہے, ہندوستان میں ایک الگ مسلمانوں کی حکومت ہے. الگ الگ ریاستیں قائم ہو گئی, یہ ملوکیت کہلاتی ہے. تو ٹیکس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے صدیوں پرانی. میں نے جو مجھے یاد ہے کہ 700-800 سال پرانی جو کتابیں ہیں ان میں نے ٹیکس کا تذکرہ پڑھا ہے, اور فقہ نے لکھا ہے کہ ریاست اگر ٹیکس لیتی ہے تو اس کا دینا جائز ہے, کیونکہ بڑے بڑے ہیوی پروجیکٹس ریاست کو لگانے ہوتے تھے. اب دیکھیں وہ جو نہر زبیدہ ہے, جی بغداد سے نہر کھینچ کر لائی گئی ہے مکہ مکرمہ تک, وہ ذاتی خرچ پہ لائی گئی تھی. ٹھیک. تو ان کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ وہ ذاتی خرچ پہ انہوں نے وہ قائم کی. لیکن جو نہریں ہیں, جیسے میرے والد صاحب روہتک کے تھے, ٹھیک ہے, انڈیا میں وہیں پیدا ہوئے تھے, وہیں سے ہجرت کر کے یہاں آئے. میں روہتک کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ وہاں نہر جو نا ایک مغلیہ بادشاہ تھے اس دور میں کھینچ کے لائی گئی. اس سے پہلے وہاں نہر تھی ہی نہیں. ٹھیک, یہ نظام بنایا. دریا تھے, دریا مطلب سمندر میں گر جاتے ہیں جا کے, تو دریا سے آپ نہر نکال کے ملک کے کونے کونے تک پانی پہنچا رہے ہیں, تو ایک فلاحی کام ہے نا. اس کی وجہ سے بنجر زمینیں آباد ہوں گی, نہ جانے کیا 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 فوائد حاصل ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ریاستیں بڑی ہوتی گئیں, جدت آتی گئی, اخراجات بڑھتے گئے, تو پھر ٹیکس لینے کا سلسلہ شروع ہوا اور علماء نے اس کو جائز قرار دیا. بنیادی طور پر تو اس کا تعلق نظم و نسق کے ساتھ ہے. مطلب ریاست جو ہے نا اس کا ایک نظم ہے, اس کا ایک سسٹم ہے,
اور وہ سسٹم جب وہ اپلائی کرتی ہے لوگوں پر ایز اے قانون کے، تو ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی دنیا میں آج تک وہ کام نہیں ہوا جو آپ کر رہے ہیں۔ ریاست علماء کو دیتی ہے، علماء سے لیتی ہے۔ دیتی ہے، ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں تو یہی ملا۔ خیر کوئی زیادہ ٹیکس نہیں کرتا، 5-7 ہزار روپے کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نیچر وائز دیکھیں تو الٹ ہو رہا ہے نا۔ جی بجائے اس کے کہ وہ دے، وہ تو لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک کوئی ایسی اسکیم آئی ہے بھائی نوجوانوں کے لیے اسکیم، عورتوں کے لیے اسکیم، فلاں کے لیے اسکیم، کوئی ایسی اسکیم آئی ہے کہ بھائی علماء کے لیے اسکیم، ٹھیک ہے، وہ مفت نہ دے۔ گورنمنٹ سطح پہ ایک نہیں مثال ہے، مفت نہ دے، جی وہ بھائی قرضہ دے رہی ہے، قرضے حسنا اتنے واپس لے گی جتنے اس نے دیے ہیں۔ علماء گھر بنا لیں، یہ ضرورت پوری کر لیں، پیسے واپس دے دیں گے، تب چینج ہو گیا بالکل سسٹم۔ جی لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کا بھی تو حق ہے ریاست پر، جی اور ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کو ریاست فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی۔ آپ جنا اسپتال میں چلے جائیں، جو آپریشن وہاں ہو رہے ہیں، آپ بڑے اسپتالوں میں جا کے پوچھیں، کوئی 20 لاکھ بولے گا، کوئی 30 لاکھ بولے گا، سارا مفت ہے۔ ریاست کے فلاحی کام اور پبلک کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس کے کام بلا شبہ بے شمار ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کرپشن ہوتی ہے، کرپشن سسٹم کا حصہ نہیں ہے، انڈر دی ٹیبل ایک معاملہ ہے، وہ ہر شعبے کے اندر ہے۔ یہ کرپشن اگر رک جائے تو ہمارے جو فلاحی کام ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ یہ بجٹ کا پیسہ، جیسے آواز آتی ہے کہ جناب فلاں کام کیا گورنمنٹ نے اور اتنا کام تو صحیح ہوا، اتنے کام میں وہ کرپشن ہو گئی۔ جی اگر پورا وہ صحیح ہو تو لوگ اوپر آنا شروع ہو جائے نا۔ جی مطلب سیلاب آیا ہے، امداد آئی، فلاں موقع پر گورنمنٹ نے پیسہ تقسیم کیا، فلاں پہ کیا، اگر مستحق تک جائے گا تو غریب لوگ اوپر آئیں گے نا۔ پھر اگر پیسہ بچے گا تو ترقیاتی کام زیادہ ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ترقیاتی کام نہیں ہے، جن سڑکوں پہ ہم سفر کرتے ہیں، جو سہولیات ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ملک وہ ہیں جو اس سے زیادہ پبلک کو سہولیات دے رہے ہیں، جو بے روزگاروں کو منتھلی الاؤنس دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں۔ ٹیکس وہاں کیوں دیتے ہیں؟ اچھا پھر آپ جا کے پوچھیں یو کے میں کتنا ٹیکس کرتا ہے، 40% سے ٹھیک ہے نا، 40% کٹتا ہے۔ اگر وہاں سہولیات زیادہ مل رہی ہیں تو وہاں سیلری پرسن ٹیکس بھی زیادہ دے رہا ہے، ٹھیک صحیح۔ اور وہاں سیلری پرسن کے علاوہ جو افراد ہیں وہ بھی زیادہ ہیں ٹیکس دینے والے، یہاں تو ٹیکس دینے والے ہیں ہی کم۔ ٹیکس مطلب پیئر جب زیادہ۔ تعداد آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی لاکھوں میں، صرف کروڑوں میں بھی نہیں ہے۔ جی اور جو تو یوں کانسیپٹ کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، بس کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مسلم، یہاں پہ میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ عمیر بھائی نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا تھا اپنے سوال میں، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم نے ٹیکس دے دیا تو اب زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بھائی ٹیکس دے دیا آپ نے تو ملازم کو تنخواہ بھی دی ہے، کل کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی غریب ہے، اس کو تنخواہ تو ہم دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کل کو آپ کہیں گے ہم بچے کو سیر و تفریح کرا کر لے آئے ہیں، وہاں بھی پیسے دیے۔ پیسے دیے ہیں، تو کیا ضرورت ہے مسجد میں دینے کی، کیا ضرورت ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، ہم خرچی تو کر رہے ہیں۔ جی یہ بھی تو مخلوق ہے، یہ بھی تو ٹھیک ہے۔ انسان ہے، یہ بھی تو غریبوں کو بھی جا رہے ہیں۔ یہ بھی تو حق ہے، غریب کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اسی کو دے رہے ہیں ہم۔ ہر چیز کو الگ الگ دیکھنا ضروری ہے۔ ریاست کو جو ہم دیتے ہیں ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک نظام ہے۔ بھائی ریاست تو اس سے بھی لیتی ہے جو مقروض ہے۔ جی جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور اس پہ ٹیکس بنتا ہے، آپ پیٹرول لینے گئے، جی ٹھیک ہے، تو آپ پر قرضہ ہے، آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اس کو تو لینا ہی لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کون جو عقل مند ہے جو کہے گا کہ جناب یہ جتنے بھی ٹیکس کٹ رہے ہیں یہ زکوٰۃ اس میں چلی گئی؟ تو عقل مند آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ ٹیکس پھر بھی مشکل ہے، زکوٰۃ تو بڑی آسان ہے۔ ٹیکس بھائی سیلری کسی کی 12 لاکھ روپے ہے پورے سال کی، اب پورے سال اس نے اسی فگر پر ٹیکس دینا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق شریعت کہتی ہے کہ بھائی اس 12 لاکھ روپے میں سے آپ نے پورا سال جو کھایا کمایا کوئی اس کا حساب نہیں ہے۔ وہ جو دن جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ دن جب آئے گا تو آپ کے پاس کیا اماؤنٹ ہے، اگر آپ کے پاس دن اماؤنٹ ہے 1.5 لاکھ روپے بس، اور کوئی کیش ہے ہی نہیں، صرف اس 1.5 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی 12 لاکھ میں سے 10.5 لاکھ آپ خرچ کر چکے، ابھی 1.5 لاکھ ہی۔ کوئی حساب ہی نہیں اس کا۔ ٹیکس کا نظام الگ، اس کی دنیا الگ، یہ شریعت کے قانون، شریعت کے ضابطے، اللہ رسول کے احکام، کہاں ٹیکس کہاں زکوٰۃ، ان دونوں کا تقابل تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا۔ اور جو بالفرض سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بڑی غلطی پر ہے۔
1500 سال سے مسلمان جو کچھ نکالتے آ رہے ہیں، کیوں عبادتوں میں خلل ڈالا جا رہا ہے؟ مسلمان عبادت کر رہے ہیں، زکوٰۃ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کا تصور ہی کیا ہوگا پھر؟ تو پورا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جو عہد رسالت میں تصور دیا گیا، جو اس کے بعد دیا گیا، 1500 سال سے جو تصور دیا گیا، وہ تصور ہی ختم ہو جائے گا پھر تو۔ آپ آئیں کہ جناب زکوٰۃ نہ دو، یہ کیا بات ہے؟ چلیں جی، ایک سوال ہوا تھا اور اس کے اوپر ہماری اچھی خاصی گفتگو بھی ہو گئی، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ اچھا خاصا سیکھنے کو بھی ملا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اماد بھائی، کیا سوال ہے آپ کی طرف؟ سر، یہ اسلامک بینک جو اپنی مطلب کہ ہماری جو انٹرسٹ فری بینک ہے، تو اس میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ یہ اسلامک بینک ہے، اسلامی بینک ہے، تو یہ اصطلاح استعمال کرنا درست ہے؟ آپ ان بینکوں کو اسلامی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بینکوں کو اسلامی کہا جا سکتا ہے جو ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا سب سے بڑا جو مقابلہ ہے وہ سود سے ہے۔ سود ایک حرام پروڈکٹ کا نام ہے، بس سودی پروڈکٹ جہاں بھی ہوگی وہ حرام پروڈکٹ کہلائے گی۔ اسلامی بینکوں نے سود کے مقابلے میں کچھ پروڈکٹ متعارف کروائی ہیں۔ اسلامی اس اعتبار سے کہلاتی ہیں یہ کہ بھئی ایک بندہ ہے، اے لیول سے او لیول سے اس نے پڑھا، اس نے نام تک کبھی نہیں سنا، سی اے کرنے والے ہیں، آپ لوگوں نے 15 سال 16 سال پڑھا ہے، آپ لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا کہ مرابحہ کوئی چیز ہے، حالانکہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، حدیث میں بیان کیا ہوا ہے، مداربت، شراکت، ٹھیک ہے، اجارہ، قرآن پاک سے ثابت ہے اجارہ، ٹھیک ہے۔ تو ان بینکوں نے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، ان کو لے کے پروڈکٹس بنائی ہیں۔ جیسے آپ گاڑی خریدتے ہیں کسی سودی بینک سے تو وہ سود پہ ملتی ہے، کہتا ہے تھرڈ پارٹی سے آپ کو گاڑی خریدنی ہے، میں تھرڈ پارٹی کو پیسے ریلیز کر دیتا ہوں، مثال کے طور میں 50 لاکھ ریلیز کر رہا ہوں تو میں اس کے بدلے آپ سے 70 لاکھ روپے واپس لوں گا۔ اسلامی بینک یہ نہیں کرتا۔ اسلامی بینک کہتا ہے کہ جی یہ گاڑی ہے، ہم آپ کو کرائے پر دیں گے، اس کے ہم مالک ہیں۔ ایک اس کا ماڈل یہ ہے، ایک سے زیادہ ماڈل کام کرتے ہیں۔ اب سود سے ہٹا کر کرائے کے ماڈل پر آنا، کرائے کا وہ ماڈل وہ ہے کہ جو ایک اسلامی طریقہ ہے۔ گھر بیچ رہے ہیں وہ کہ ابھی ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور پارٹنرشپ کر کے ہم آپ کو ہم گھر بیچ رہے ہیں، اور اس میں آدھا حصہ ہمارا ہے، اس کا ہم کرایہ لیں گے، ٹھیک ہے، پھر ایک وقت آئے گا ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے۔ تو جو بھی پروڈکٹس بنائی گئی ہیں، اس کی جو بنیاد ہے ان اسلامی تعلیمات پر ہے کہ جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں۔ اس مناسبت سے ان کو اسلامی بینک کہا گیا کہ بھئی یہ پروڈکٹ وائز چلتی ہیں، اور ان پروڈکٹس کی ایک اپنا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا ایک پروسیس فلو بنتا ہے، ان پروڈکٹ کو جو ہے وہ پورا واچ کیا جاتا ہے، ڈیبیٹ کی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے۔ اس پر جزوی اختلاف تو ہو سکتا ہے، جیسے مجھے کئی پروڈکٹس پر جزوی اختلاف موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں ایک تکافل کمپنی کے ساتھ ہم انگیج رہے، اور ہم نے کہا کہ بھئی آپ کے بنیادی اسٹرکچر میں خرابی موجود ہے، آپ دور کریں پہلے وہ، اور انہوں نے اس کو فالو کیا، اور کافی حد تک ہماری بات چیت جاری ہے، اس کو فالو بھی کیا۔ جزوی اختلاف تو میرا ہو سکتا ہے، وہ اختلاف ہے ایک علمی اختلاف، ایک فروعی اختلاف۔ اب اس میں کچھ علماء اہل سنت وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پروڈکٹس ہیں ہمارے نگاہ میں یہ بات ہم اس کو جائز کہتے ہیں، اس کی یہ علمی وجوہات ہیں۔ میرے جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ ہمیں کچھ تحفظات ہیں۔ تو وہ ہے ایک جزوی تحفظ۔ مجھے یہ تحفظ نہیں ہے کہ بھئی یہ سود ہے، سود نہیں ہے، اس بارے میں کلیئر ہوں کہ سود نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھئی یہ جو آپ کی شک ہے، یہ جو شرط ہے، اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں بھی ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بینک جو ہے نا کوئی ڈکٹیٹر ہے، ان کو تو کام چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے کو کام چاہیے، مجھے بتاؤ کہاں خرابی ہے، میں دور کر دیتا ہوں۔ وہاں لچک موجود ہے، ایسا نہیں ہے وہاں لچک نہ ہو۔ ہم آج کل ایک اسپیشل پول پر کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کا اسپیشل پول ہے۔ ہم نے ایک بینک میں جا کے میٹنگ کی، اور اس کے پریزیڈنٹ موجود تھے اسلامی بینک میں، ایک مطلب اسلامی بینک تھا کوئی۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ یہ 3 باتیں ہماری مانیں تو پھر ہم اس کو الاؤ کریں گے۔ تو اس پر ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جزوی اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سودی ہے۔
بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اس کان پکڑو اس کان پکڑو، ایک بات ہے، اصل میں انہوں نے دیکھا ہی ایک کان ہے آج تک، دوسرا کان انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک ہی دکان دیکھی ہے آج تک، اسلامی تعلیمات کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو زیادتی ہوگی نا کہ اگر ایک چیز کے اندر کہیں ایک غلطی پائی جاتی ہے تو آپ اس کو کہیں گے اس میں 100 غلطی پائی جاتی ہیں. 100 غلطیوں کو 100 غلطیاں کہا جائے گا، ایک غلطی کو ایک غلطی کہا جائے گا. فرق کرنا ضروری ہے. آپ کے جواب سے تو مطلب کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں مطلب بینک چل سکتا ہے وداؤٹ سود، وداؤٹ انٹرسٹ، مطلب بینکنگ بالکل چل سیکٹر سکتا ہے، کا قابل survive عمل ہے، ممکن ہے. قابل عمل ہے، بالکل قابل عمل ہے، ممکن ہے. چیلنج اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی سوال ہوا. پھر بڑھتا ہوں میں فرقان بھائی کی طرف. فرقان بھائی مزید کیا سوال کریں گے؟ مفتی صاحب جیسے آج کل مہنگائی کا بہت شور ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو لوگ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں اور دوسرے سیلریڈ پیشہ لوگ ہیں، ان کے پاس سیونگز ہوتی ہیں، وہ سیونگز کو اپنی کہیں پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فیوچر میں مہنگائی سے اس کو کوئی پروٹیکشن حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے جو سب سے کامن چیزیں ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈالر لے کے خرید کے رکھ لیا، یا گاڑی کوئی لے کے خرید کے رکھ لی، یا سونا لے کے خرید کے رکھ لیا کہ بعد میں اس کی جو قیمت بڑھے گی تو بعد میں انفلیشن ہوگی تو ہمیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ذخیرہ اندوزی کی صورت تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈالر خریدنے یا سونا خریدنے مارکیٹ میں جائیں گے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور اس کی جو پرائس ہے سپلائی. وہ اوپر جائے گی. ٹھیک. اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے تجارت تو جائز ہے نا، تجارت جائز ہے. ٹھیک. اب کوئی بھی تجارت ہے، ایک خاص کوئی پس منظر ایسا آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ناجائز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک خارجی پس منظر ہوگا. اب ذخیرہ اندوزی کو جہاں علماء نے ناجائز کہا ہے، ایسا نہیں کہ ہر موقع پر ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے. گندم آئی ہے ابھی پنجاب میں، تو ابھی کٹ رہی ہے گندم کی فصل، اب یہ ساری گندم بیچ دی جائے، کوئی جمع نہیں کرے گا، بیچو بیچو. اب باہر کا بندہ بیٹھا ہوا آ کے، کوئی کہے گا افغانستان بھیج دو، کوئی کہتا رشیا سے ہو کر آتی ہے، کوئی کہتا فلاں ملک میں بھیج دو، فلاں ملک میں بھیج دو. یہاں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو بعض اوقات ایک چیز کا اس علاقے میں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نکل جائے گی تو کہاں بچے گی پھر. تو ذخیرہ اندوزی مطلقاً ناجائز نہیں ہے. 2 شرائط علماء نے بیان کی ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ذخیرہ اندوزی کا تعلق ہے اجناس سے، یعنی وہ انسانوں کی یا جانوروں کی غذا سے اس کا تعلق ہو. ٹھیک. اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گی. تو کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اذیت پہنچتی ہے، ڈائریکٹ اذیت پہنچتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہے کہ جب قحط کا معاملہ ہو، قحط پڑ جائے، اور قحط میں تو آپ ریلیز کریں گے، نہیں روکیں گے. ایک تیسرا پہلو بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ضرر پہنچتا ہو. ٹھیک. جیسے ڈالر کے حوالے سے ایک ہوتا ہے روٹین میں خریدنا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرید ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک. ایسا نہیں کہ وہ نہیں خرید رہا ہوتا. سینس کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کچھ اور خرید رہا ہوتا ہے، پھر اس کی توجہ آتی ہے مجھے ڈالر خریدنے چاہیے. جس کا پیسہ نہیں ہو تو آج بھی نہیں خرید رہا، صحیح. اور جس کے پاس ہے، اب بڑھا ہے نا ڈالر تو، جی. لیکن اس بڑھنے سے پہلے بھی لوگوں کے پاس ڈالر بڑھے ہوئے تھے، جس کے پاس تھا اس کے پاس تھا. معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی وقتی طور پر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، مطلب کل کو یہ مارکیٹ میں آواز اڑ جائے کہ بھئی ڈالر خرید لو، تو جن لوگوں کو بیچاروں کو باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، شو منی کروانی ہے، ان کو پاس رکھنے ہیں، ان کو نہیں ملے گا، حاجیوں کو نہیں ملے گا، مارکیٹ میں کال پڑ جائے گا، پیمنٹس کرنی ہے. تو یوں وقتی طور پر اس طرح کی جو ہیجان کی جو کیفیت ہے یہ برپا نہ ہو، ایسی صورتحال سے تو منع کیا جائے گا، ہیجان کی کیفیت جب برپا ہوتی ہے تو. لیکن ایک نارملی ٹریڈنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. عام تجارت ہے. تو تجارت کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ بینیفٹ اٹھایا جائے، نفع حاصل کیا جائے. تو پچھلے 1 سال سے پہلے گاڑیوں کا نام ہی نہیں تھا جی. اس چیز کے اندر، لیکن پچھلے سال جب یہ دیکھا اور یہ جب ماہرین معاشیات نے لسٹ جاری کی کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ گاڑیاں گئی ہیں، یعنی
20 लाख की गाड़ी जो है ना वो 45 लाख की हो गई है, जी ठीक है, मतलब 100% से ज़्यादा कीमतें Increase उनकी हुआ। बढ़ी हैं। जैसे तो अब लोगों की तवज्जो गाड़ियों की तरफ भी है। तो अब गाड़ियों में ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ जनाब वो काल पड़ जाएगा, मामला इसका उलट हो रहा है, गाड़ियों के ख़रीदार नहीं है इस वक्त, जी ठीक है ना, ख़रीदारी उसकी डाउन हो चुकी है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई है। जी तो ऐसा नहीं है कि हर मौके पर ज़िक्र अंदाज़ी करना मना हो या उससे कोई इज्तमाई ज़रर लोगों को पहुँचता हो या इज्तमाई नुकसान लोगों को पहुँचता हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कभी कंडीशन होती है तो फिर उलमा गाइड करते हैं कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मतलब जो इन्होंने प्रोडक्ट की फरमाई थी, जैसे सोना है, कर सकते गोल्ड हैं, है, कर सकते हैं उसको ख़रीद के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बल्कि सोना तो जो है इसका सबसे बड़ा मकसद रहा यही है कि यानी सेविंग, यानी एक करेंसी। बिल्कुल। ठीक, चलें जी, इस सवाल का जवाब हुआ और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और कामरान भाई देखते हैं अब क्या सवाल कर रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो वक्फ इदारे हैं वहाँ डोनेशन जमा होती है, तो वक्फ इदारे क्योंकि महंगाई बढ़ गई, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वक्फ इदारे अगर कोई इंडोमेंट फ़ंड क्रिएट करके इसको इन्वेस्टमेंट करें और उस पर रिटर्न जो भी आए और उससे अपने अखराजात पूरे करें, तो ऐसा करना कैसा होगा और क्या दावत इस्लामी इस तरफ कर सकती है या कर रही है? मेरा ख्याल से आपकी मुराद है चैरिटी इदारे। जी हर इदारा वक्फ नहीं होता, चैरिटी इदारे होते हैं, फलाही इदारे होते जी हैं। अब अस्पताल भी हैं, NGOs टाइप इदारे भी हैं और इदारे भी हैं। देखिए जो कामयाब इदारे हैं ना, दावत इस्लामी ने तो खैर ऐसा नहीं किया अभी तक, जो कामयाब इदारे हैं, जैसे 1-2 हॉस्पिटल्स के बारे में, कराची में भी एक बड़ा अस्पताल है, मुझे इसके बारे में पता है कि उन्होंने अरबों का एक फ़ंड जमा किया। अब इससे 2 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि इस अरबों का फ़ंड जमा करके जो ऑपरेशनल अखराजात हैं उससे जो नफ़ा हासिल हो रहा है, इन्वेस्ट किया उन्होंने, और उससे जो नफ़ा हासिल हो रहा है तो ऑपरेशनल अखराजात उनके निकल रहे हैं। बिल्कुल। उनको ये परवाह नहीं है कि भाई मुल्क की हालात डाउन हो गए, ख़राब हो गए, अल्लाह ना करे कोई बड़ी आफत आ गई तो हम ये ऑपरेशन कैसे चलाएंगे। जी सबसे बड़ा इदारे का सर्वाइव करना सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। अब वो अस्पताल काम ही ना कर पाए, भाई ठीक, जनरेटर नहीं है उसके पास, ठीक है, रनिंग एक्सपेंसेस जो है तो ऑपरेशन। fixed डॉक्टर को expenses हैं उसके। फीस देने के लिए पैसे नहीं है जी। तो अस्पताल खदमात कैसे अंजाम देगा। जी। तो यूं बुरे वक्तों से बचने के लिए, एक ख़राब सूरत से बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा फंड कायम किया और इन्वेस्ट किया, और अगर वो जायज़ जगहों पे इन्वेस्ट हुआ है और आमदनी हो रही है तो ये कहलाती है स्ट्रेटजी, एक बेहतर प्लानिंग और एक मौसर प्लानिंग, और उस प्लानिंग की जो अज़ाइम है बड़ी नेक हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नाजुक है, वो ये है कि भाई ये जो इदारे हैं फंडिंग करते हैं लोगों से, क्या लोगों के इल्म में ये बात है कि ये इस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे। बाज़ इदारों पे एतराज़ात भी होते रहे हैं कि भाई इन्होंने पैसा उठा के इन्वेस्ट पे लगा दिया, ठीक है। या तो वो अपने मोटो में उसको शामिल करें, अपने तशहीर में, ऐलान में, मकासद में शामिल करें कि भाई ये फ़ंड है, हम ऑपरेशन भी चलाते हैं और इस ऑपरेशन की एक प्लानिंग के लिए स्ट्रेटजी के तौर पर हमने एक न्यू सिस्टम भी बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि देखें, तदबीर जो है ना मोमिन का हथियार है। मौसर प्लानिंग, हिकमत अमली, स्ट्रेटजी, ये हथियार है मोमिन का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें फरमाया है कि तैयार रहो तुम लोग, ठीक है ना, तैयार रहो। मतलब वो पस मंज़र तो उसका एक ख़ास है, लेकिन जब आपके अज़ाइम नेक हैं, जब आपका मकसद बहुत बड़ा है, अजीम है, तो वो मकसद ख़राब ना हो, प्रॉब्लम ना आए, आपको तैयार रहना पड़ता है ना। तो मेरी बात पूछे तो मैं आज कहूँगा कि भाई ये करना चाहिए ये काम, जबकि तरीक़ाकार जायज़ हो आगे का, और ऐसी जगह पर आप पैसा लगाएं जो जायज़ है, न सिर्फ जायज़ है, सिक्योरिटी भी उसको, ये नहीं कि जनाब सारा पैसा आपने डुबो दिया। तो दावत इस्लामी में ऐसा अमलन तो नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए ऐसा। ऐसा कब होगा कि जब कौम ये कहेगी कि भाई हमें कोई इशू नहीं है, खैर ज़कात का पैसा तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो ज़कात का पैसा तो इस तरह इन्वेस्ट नहीं हो सकता। जो अतियात आते हैं, भाई एक बड़ा टेलीथॉन होता है मिसाल के तौर पर इस काम के लिए, लोग कहते हैं हम अतियात देने के लिए तैयार हैं, आप एक बड़ा फ़ंड कायम करें ताकि जो तगय्युर आता है, कभी फ़ंड आपका अप डाउन होता है, तो वो जो पूल है आपका वो काम आ सके, और हमें आप पर एतमाद है, हमें कोई इशू नहीं है, आपको तो करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, उस तरफ दावत इस्लामी जा सकती है।
سب یعنی آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں، جو سوال تھا حضرت کا، کہ اس پہ پابند شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے اگر طریقہ کار درست ہو. کیوں آتے ہیں بعض ادارے کیا کرتے ہیں، بھائی ایک جگہ مسجد بن رہی تھی، جی تو مسجد والوں کو کہا گیا کہ بھئی آپ نا اس میں دکانیں بھی نکال رہے ہیں، اپنے اعلان میں شامل کریں. ٹھیک ہے، آپ چندہ مانگتے ہیں، بھئی مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ چاہیے، صحیح، تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک عام کنسپٹ ہر مسجد میں تو دکان نہیں بنتی نا، جی تو آپ اس میں یہ شامل کریں کہ ہماری مسجد میں دکانیں بھی نکلیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ ناراض ہو گئے، لوگ چندہ نہیں دیں گے یہ بات کر دی. تو کس نے کہا کہ بھئی اس لیے تو یہ بات بولی جا رہی ہے کہ لوگ کلیئر ہوں. کہ جب لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا پیسہ وہاں لگے تو پھر آپ لوگوں کا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ ٹھیک آپ کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو ایک طرح سے لوگوں کی امانت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ اس کی تشہیر ہو، لوگوں کو صحیح، پتا ہو صحیح. کہ ادارہ جو ہے نا یہ کرنا چاہتا ہے، اور ادارہ یوں بھی کرے گا، اجازت کے بعد کیا جائے گا نا یہ معاملہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوگوں نے پیسہ جمع کروا دیا آپ بادشاہ بن گئے. ٹھیک، چندہ لینے والا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ چندہ لینے والا تو امین ہے. چندے کا ایک عمومی حکم ہے، وہاں خرچ کیا جائے گا جس کام کے لیے لیا گیا ہے، مد چینج نہیں کر سکتے اس کے علاوہ. ٹھیک. ہمارے سوالات بھی ہوئے، سوالات تو اور بھی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے اتوار کو جو سلسلہ ہوگا اس میں آپ کی کالز بھی لیں گے. اس سلسلے کے حوالے سے بھی آپ اپنے کمنٹس دیجیے، اپنے تاثرات دیجیے، اور اگر کوئی عنوان، کوئی مارکیٹ، کوئی بزنس، کوئی فیلڈ ایسی ہے جس پہ آپ چاہتے ہوں کہ اس کو فوکسڈ کر کے اس کے سوالات لیے جائیں اور اس پر شرعی رہنمائی دی جائے، تو بالکل ہم حاضر ہیں. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، نمبر چل رہے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں. اور جب بھی احکام تجارت لائیو ہوتا ہے تو آپ اس قسم کے آپ ہمیں کمنٹس بھیج سکتے ہیں، سجیشن بھیج سکتے ہیں، اپنی مارکیٹ بتا سکتے ہیں. مدنی چینل 24/7 جاری ہے، تو انشاءاللہ اس پہ نشریات جاری ہے. ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اور جانے سے پہلے میں مفتی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. مفتی صاحب تو ہوتے ہی ہیں الحمدللہ، سلسلہ انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کے ذریعے سے ہمارا جو پینلسٹ آئے، بالخصوص ہمارے فرقان بھائی آئے، عمیر بھائی تشریف لائے، ہمارے اماد گھانچی بھائی آئے، اور حضرت کامران ہاشمی صاحب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت عطا فرمائے، اور جس اچھی نیت کے ساتھ یہ تشریف لائے اس پہ آخرت میں بھی اجر اور جزا عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.